بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو دفن۔ سب سے پہلے جس مسئلے کی جانب توجہ دلائی جائے وہ یہ کہ دفن واجب ہے ہر اس میت کے لیے کہ جو اسلام کے حکم میں ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ ہر مسلمان میت کا دفن کیا جانا واجب ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، بوری ہو، آخانی ہو، آوازی ہو، دروز ہو۔ لیکن اگر اس نے اظہار کفر کیا ہو یا علم اور شعور رکھنے کے بعد اور علماء کی اطلاع دینے کے بعد بھی اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو یا ایسا جملہ کہا ہو کہ جس سے کفر ثابت ہو جائے، ممکن ہے کوئی سوال کرے کوئی کام ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے کفر ثابت ہو جائے، تو ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ بعض کام ایسے ہیں کہ جن سے انسان کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جان بوجھ کے عقل و شعور رکھتے ہوئے قرآن مجید کی کوئی توہین کرے، اسے نجس کرے یا اسے پھاڑے اور یہ توہین کرے اس عنوان سے کہ میں اسے نہیں مانتا، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے یا ان انبیاء کے وجود کا انکار کرے کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں ہے، یا ائمہ علیہم السلام سے جنگ کرے، تو اس قسم کی ساری چیزوں سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ دفن کے معنی وہی ہیں کہ جو عام طور پر تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایک مردے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، لیکن کچھ اس کی شرائط ہیں اور کچھ مستحبات ہیں اور کچھ مکروہات ہیں۔ بس مردے کو دفن کرنا ہے زمین میں، یہ کتنی گہری قبر ہو یا کتنی چوڑی ہو اس کی کوئی شرط نہیں ہے، فقط شرط یہ ہے کہ اس کے جسم کی بے حرمتی نہ ہو اور اس کے جسم کی بدبو سے لوگوں کو اذیت نہ ہو اور جانور اس کے جسم کو نہ نکال سکیں۔ بس اگر کہیں کوئی ایسا جانور ہے جو عام طور پہ قبر کو کھود لیتا ہے تو ضروری ہے کہ بہت زیادہ مضبوط قبر بنائی جائے، بہت زیادہ گہری قبر کھودی جائے، لیکن کتنی گہری قبر ہو اس کا واجب ہونے کا ذکر روایات میں یا قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ہاں استحباب بیان ہوا ہے تو وہ دفن کے مستحبات میں بیان ہوگا۔ جگہ کے بارے میں شرائط ہیں کہ جگہ غصبی نہ ہو، اور غصبی میں جو ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ بغیر اجازت کسی کی جگہ پہ دفن کیا جائے، یا یہ کہ اگر کوئی جگہ کسی خاص کام کے لیے وقف ہے، مثال کے طور پہ کسی نے کوئی اسکول بنایا ہے اور اسے وقف کیا ہے اور اس وقف کا ہدف ہے تعلیم و تربیت، اور ہم وہاں پر کسی کو دفن کر دیں واقف کی بغیر اجازت کے، تو یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وقف کرنے والے نے اسکول کی خاص جگہ بنائی ہے اور اس کے گراؤنڈ وغیرہ کے لیے یہ کہا ہے کہ کچھ اور کام بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اس کے مالک سے پوچھنا ہوگا۔ اسی طرح سے دفن کی شرائط میں سے جگہ کے اعتبار سے ایک شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ جس سے ایک مسلمان کی توہین ہوتی ہو۔ اسی طریقے سے کافروں کے ساتھ دفن نہ کیا جائے، یعنی کافروں کے قبرستان میں، اور کسی ایسی جگہ دفن نہ کیا جائے کہ جہاں پر جانور اسے نکالیں یا کھائیں، ایسی کوئی کیفیت نہ ہو۔ کس صورت میں دفن کیا جائے؟ تو اگر ہم اس طرح سے قبلہ رخ کھڑے ہیں تو سر اس جانب ہو اور پاؤں اس جانب ہو، اور فرض یہ کریں کہ یہ میت کا سر ہے اور یہ اس کے پاؤں ہیں اور یہ اس کا چہرہ ہے، تو اس طرح سے کروٹ سے لٹانا ہے میت کو۔ یہ تصور کہ اس طرح سے چت لٹا دیا جائے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ یہ اگر چہرہ ہے تو اس طرح سے کروٹ دلوانی ہے۔ قبریں کتنی قسم کی ہیں اس موضوع پہ انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے مستحبات دفن کے موضوع میں، لیکن اس وقت فقط دفن کے کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اگر زمین میں دفن کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں میت کو کسی تابوت یا ڈبے میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اب زمین میں دفن کرنا ممکن نہیں ہے۔ یا فرض کریں کہ زمین میلوں پتھریلی ہے اور کھودنا ممکن نہیں ہے، اور کچھ وہاں پر پتھر پڑے ہیں
اور ان پتھروں سے ہم ایک قبر نما ایک باکس سمجھ لیں یا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا سکتے ہیں، تو کیونکہ ہم انہیں اس میت کو زمین میں دفن نہیں کر سکتے تو اینٹوں سے ایک کمرہ سا بنا دیا جائے، تقریباً 2 فٹ چوڑا اور اس کے قد کے حساب سے لمبا، اور اس میں میت کو رکھ کے اوپر سے بند کر دیا جائے۔ لیکن عام حالات میں یہ کام جائز نہیں ہوگا۔ جب زمین کھودنا ممکن ہے تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ جب زمین کھودنا ممکن نہ ہو یا اس طرح سے دفن کرنا ممکن نہ ہو تو پھر یہ کام جائز ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کشتی میں یا پانی کے جہاز میں مر جائے تو آج کل کے دور میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جہازوں میں کولڈ اسٹوریج ہوتے ہیں اور عام طور پہ کسی ایک کولڈ اسٹوریج کو خالی کر دیا جاتا ہے اور اس میں میت کو پلاسٹک میں کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ 15-20 دن بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی ایسی کشتی یا جہاز ہے کہ جہاں پر فریزر نہ ہو اور میت کو رکھا نہ جا سکے، تو اگر ساحل قریب ہے اور میت کے خراب ہونے کا امکان نہیں ہے، یا یہ کہ عملے پر قتل کی تہمت لگے گی، اگر انہوں نے سمندر میں میت کو پھینک دیا تو ایسی صورت میں بھی میت کو رکھنا پڑے گا۔ بس اگر میت کو ساحل تک پہنچانا ممکن ہے تو ایسی صورت میں ساحل تک پہنچایا جائے گا اور زمین میں دفن کیا جائے گا۔ لیکن اگر ساحل تک پہنچانا ممکن نہیں ہے تو پھر چند طریقے ہیں۔ مثال کے طور پہ میت کو تابوت میں رکھ دیا جائے اور تابوت کو اچھی طریقے سے باندھ دیا جائے۔ تابوت سے مراد کوئی ایسا ڈبہ یا باکس، یا وہ آج کل تابوت جو یورپ امریکہ میں بہت عام ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو تابوت ہیں اسلامی کنٹریز میں عام طور پہ وہ جالی کی صورت میں ہوتے ہیں۔ بس اگر کوئی لکڑی کا ڈبہ ہو، لوہے کا ڈبہ ہو، کوئی باکس ہو، اس میں میت کو رکھ دیا جائے اور ہر جانب سے محکم بند کر کے اسے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ اگر یہ تابوت ڈوب نہ رہا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے نیچے اتنا وزن باندھا جائے کہ جو اس کو پانی کے اندر لے جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ اگر جو سابقہ دور میں تھا اور روایتوں میں ذکر ہے کہ اگر کوئی خمرہ، یعنی مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا مٹکا ہو کہ جو آج کل شپس میں اور کشتیوں میں تو نہیں ہوتا لیکن مسئلے کی حد تک بیان کرتے ہیں، اس میں میت کو رکھا جائے اور اسے بند کر دیا جائے اور ایک بڑا پتھر یا وزنی چیز کے ذریعے سے اس کو ڈبو دیا جائے۔ اگر یہ چیزیں پاسبل نہ ہوں تو میت کے پاؤں میں ایک پتھر یا وزنی چیز باندھ کے اسے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ البتہ غسل ممکن ہے تو غسل دینا ہوگا، کیونکہ سمندر میں ہیں تو غسل تو ممکن ہے، لیکن اگر بیری کے پانی سے نہیں دیا جا سکتا تو ایک دفعہ سادے پانی سے غسل دیا جائے گا بیری کے پانی کے بدلے۔ کافور کے سے اگر غسل ممکن ہے تو غسل دینا ہوگا، اور اگر وہ ممکن نہیں ہے تو دوسرا غسل بھی دیا جائے گا کافور کے بدلے سادے پانی سے، پھر تیسرا غسل دیا جائے گا سادے پانی سے۔ کفن بھی دیا جائے گا اگر کفن ہے، اور اگر مکمل کفن نہیں ہے جتنا بھی کفن ہو جائے، اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔ اگر کافور ہے تو حنوط بھی کیا جائے گا، اور اس کے بعد میت پر نماز پڑھ کے اس کے پاؤں میں ایک وزنی چیز باندھ کے اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن کوشش کی جائے کہ سمندر کے اس حصے میں ڈالا جائے کہ جہاں پر فوراً وہ مچھلیوں یا جانوروں کی غذا نہ بن جائے۔ اگر کوئی کافر خاتون ہو اور اس کے پیٹ میں مسلمان کی اولاد ہو تو ایسی صورت میں اس خاتون کو اس طرح سے دفن کیا جائے گا کہ اس خاتون کی پیٹھ قبلے کی جانب ہوگی تاکہ بچے کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے۔ اگر کسی میت کے بارے میں یہ خوف ہو کہ دشمن اس شخص کی میت کو نکالے گا اور اس کے بعد اس کی بے حرمتی کرے گا، فرض کریں کہ اس کے ناک کان کاٹے گا یا اس کو بم سے اڑا دے گا یا اس کو جلا دے گا، تو ایسی صورت میں قبر کھودنا جائز ہے، اور اس کے بعد اس میت کو اسی طریقے سے جو ہم نے طریقہ پہلے بیان کیا سمندر میں ڈال دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ میت کے جسم سے اگر کچھ حصے اس کی زندگی میں جدا ہوئے ہوں تو مستحب ہے کہ دفن کیا جائے، لیکن اگر مرنے کے بعد جدا ہوئے ہوں تو واجب ہے کہ ان کو دفن کیا جائے۔ اور احتیاط یہ ہے کہ حتیٰ بالوں کو بھی کہ جو مرنے کے بعد میت کے جسم سے جدا ہوئے ہیں انہیں بھی میت کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے۔ اگر مرنے والی خاتون ہے اور اس کے شکم میں بچہ ہے اور وہ مر چکا ہے تو ایسی صورت میں تو اس کا نکالا جانا واجب نہیں۔ مثال کے طور پہ حاملہ خاتون تھیں، 4واں یا 5واں مہینہ تھا، لیکن اگر یہ حمل 7ویں 8ویں یا 9ویں مہینے کا ہے اور امکان یہ ہے
اگر یہ امکان مختصر سا بھی ہو، یعنی ایک ہلکا سا احتمال دیا جائے کہ بچہ پیٹ میں زندہ ہے اور اس کو نکالا جا سکتا ہے، تو واجب ہے کہ اس کو نکالا جائے۔ اب کس طریقے سے نکالا جائے؟ جس طریقے سے بھی آج کے اہل فن یعنی ڈاکٹرز ایک سیف سائڈ دیکھتے ہوئے نکالیں تو وہ کافی ہے، لیکن جو روایتوں میں بیان ہوا ہے سابقہ دور کے اعتبار سے وہ ہے الٹے پہلو، یعنی لیفٹ سائڈ سے کٹ لگایا جائے اور بچے کو نکالا جائے۔ اب اگر بچہ زندہ رہا تو فبہا، اور اگر یہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو پھر وہی اس کے احکام ہیں کہ جو پہلے بیان ہوئے کہ 4 مہینے سے زیادہ عمر کا بچہ اگر ساقط ہو جائے تو اس کا غسل بھی ہے، اس کا کفن بھی ہے اور دفن بھی ہے اور حنوط بھی ہے، لیکن نماز میت اس کی مستحب بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی بچہ پیٹ میں مر جائے تو ایسی صورت میں اگر آج کل کی دواؤں کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے اسے باہر تو یہ عمل جائز ہے، اور اگر دوا کے ذریعے سے کیونکہ وقت زیادہ گزر چکا ہے، فرض کریں حمل کا ممکن نہیں ہے، تو پھر اگر پیسز کر کے بھی نکالا جائے تو یہ عمل جائز ہے۔ اس کام کو کون انجام دے؟ کیونکہ اگر بچے کو باہر نہ نکالا گیا تو یہ بچے کا پیٹ میں رہنا ماں کی موت کا سبب بن سکتا ہے، اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ کام واجب ہے، یعنی مردے بچے کو پیٹ سے نکالا جائے۔ اب دوا کے ذریعے سے نکالا جائے یا کسی اور طریقے سے نکالا جائے۔ اب کسی اور طریقے سے نکالنے کے لیے اگر لیڈی ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں یا دایا ہیں تو پہلے مرحلے میں تو وہ اس کام کو انجام دیں گی اگر وہ اس کام میں ماہر ہیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر محرم اس کام کو انجام دے گا، اور اگر اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے تو پھر نامحرم بھی اس کام کو کر سکتا ہے، لیکن وہ نامحرم یا وہ مرد کہ جو اس کام کے ماہر ہوں، یعنی ڈاکٹرز یا نرس یا جن کا یہ کام ہو۔ ممکن ہے کہ بعض کے لیے بات بڑی سخت ہو کہ کیا عورت اگر ایسی ہے کہ جس کا بچہ اس کے پیٹ میں مر چکا ہے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی شرمگاہ کو مرد دیکھے اور پھر بچہ نکالے یا حتیٰ پیسز کی صورت میں نکالے، تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ اگر شوہر اس کام کو انجام دے سکتا ہے اور اس کام کا ماہر ہے تو وہ کرے گا۔ خواتین اگر اس کام کی ماہر لیڈی ڈاکٹرز وغیرہ گائناکالوجسٹ یا نرسز تو وہ اس کام کو کریں گی، لیکن اگر کوئی بھی اس کام کو کرنے والا نہیں ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ حتیٰ نامحرم اس کام کو انجام دے، لیکن اسلام اس پہ راضی نہیں ہے کہ ایک عورت اس وجہ سے کہ نامحرم اس کو نہ دیکھے اور وہ مر جائے، کیونکہ اسلام میں محرم نامحرم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن جب جان کا مسئلہ ہو جائے تو اس وقت اسلام نے اجازت دی ہے کہ بعض کام جو نامحرم کے لیے جائز نہیں ہیں عام حالات میں، جان بچانے کے لیے وہ کام واجب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو گفتگو تھی پہلے مرحلے میں ایک مختصر سی دفن کے بارے میں۔ اب دفن کے بارے میں کچھ گفتگو ہو کہ قبر کس صورت کی کھودی جائے، کیا کیا جائے، تو پہلے ذہن میں رکھیں کہ گڑھا کھود کے میت کو اس میں ڈال دیا جائے اور اوپر سے مٹی ڈال دی جائے، یہ عمل بھی جائز ہے، لیکن مستحب ہے کہ اینٹوں کے ذریعے سے یا لکڑی کے تختوں کے ذریعے سے یا سلیبس کے ذریعے سے ایک باکس سا بنا دیا جائے، اس پہ مٹی ڈالی جائے۔ اب پہلا والا مسئلہ ممکن ہے بعض کے لیے عجیب سا ہو کہ انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ قبر پر کچھ پتھر لگائے جاتے ہیں یا سلیبس لگائے جاتے ہیں، تو یہ عمل اچھا ہے اور اس کی تاکید بھی ہے، لیکن اس وقت تک کہ جب یہ چیزیں پاسبل ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں ہی نہ ہوں تو اس وقت کیا کیا جائے؟ اس وقت گڑھا کھود کے میت کو رکھنا ہے، اوپر سے مٹی ڈال دیں، لیکن جب تک تختے یا سلیبس ممکن ہیں تو احتیاط یہی ہے کہ میت پر مٹی نہ ڈالی جائے۔ قبر کس صورت کی ہو، تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ قبر کو اس صورت میں بھی کھودا جا سکتا ہے کہ فرض کریں کہ یہ گڑھا کھودا اور سیدھا ایسے گڑھا کھود دیا اور اوپر سلیب لگا دی، یہ عمل بھی جائز ہے، یا یہ کہ اس طرح سے گڑھا کھودا پھر اس کے بعد ایک ایسا شیپ دیا اور پھر گڑھا کھودا اور یہاں پر میت کو رکھا اور یہاں سلیب لگا دیے، یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ اور ایک طریقہ جائز یہ ہے کہ اس طرح سے زمین کو کھودا اور پھر ایک گڑھا اس طرح سے کھود کے اور یہاں ایک بالکل ایسا جیسے کہ ڈراز ہوتا ہے، اس قبر کو کہا جاتا ہے بغلی قبر، اور یہ قبر مستحب ہے
ان علاقوں میں کہ جہاں پر زمین سخت ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قبر 2 منزلہ یا 3 منزلہ یا 4 منزلہ ہو۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تفصیل سے انشاءاللہ نقشے کے ذریعے سے آپ کو سمجھائیں گے۔ تو فی الحال اتنا بتا دیں کہ ایک سمجھیں کہ آپ نے 10 فٹ گہرا یا 15 فٹ گہرا اس طرح سے ایک گڑھا کھودا اور اسے اس طرح سے آپ نے بلند کیا اور سلیبس کی جگہ بنا دی۔ بس پہلی میت کو دفن کیا، یہاں پہ سلیب لگا دیا، اچھی طریقے سے بند کر دیا، دوسری میت کو اس سلیب پہ رکھا، پھر ایک سلیب لگا دیا، تیسری میت کو اس سلیب پہ رکھا اور اس پہ سلیب لگا دیا، اور سب سے آخر میں زمین سے قریب چوتھی میت کو رکھ دیا۔ تو 4 منزلہ اور 5 منزلہ بھی قبروں کو بنایا جا سکتا ہے، اور خصوصاً آج کے دور میں جن شہروں میں زمینیں بہت مہنگی ہیں، اور یا یہ کہ قبرستان کی زمین بعض اسلامک سینٹرز کو خصوصاً بعض یورپین کنٹریز میں یا خصوصاً جاپان میں یا ہانگ کانگ میں کہ جہاں زمین بہت زیادہ مہنگی ہے، وہاں پر عام طور پر مسلمان اس بات کو نہیں جانتے کہ قبریں اس طرح سے بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ بس وہ لوگ جو پہلے قبروں میں دفن ہو گئے ان قبروں کو تو نہ کھودا جائے، لیکن جو جگہ باقی بچی ہے تو وہاں پر ایک قبر کی جگہ 4 قبریں اس ترتیب سے بن سکتی ہیں، اور یہ عمل بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے قبریں بنتی ہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، کیونکہ وہاں بھی جگہ کم ہے اور ایک قبر کی جگہ وہاں پر 4 قبریں بن سکتی ہیں اگر اس طرح سے گہرائی میں کھودا جائے۔ آخر میں 2 مسائل کی جانب توجہ دلائی جائے جن کی جانب پہلے بھی مختصر سی توجہ دلائی۔ ان میں سے ایک یہ کہ مرنے والا جیسا بھی ہو اگر مسلمان ہے تو اس کو دفن کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور موضوع کی جانب توجہ دلائیں، یا 2 خاص افراد کی جانب توجہ دلائیں کہ جن کو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، گو کہ تعریف ہم بھی نہیں کر رہے لیکن ان کو بھی دفن کرنا ہے۔ ان میں سے ایک خواجہ سرا حضرات، یعنی اگر خواجہ سرا کی میت ہے تو اس کو بھی دفن کرنا ہے، اور دوسرا ولد الزنا، لہٰذا اگر حرام سے متولد بچہ کسی کو ملتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے، کیونکہ بعض جگہ اس کو کچرے میں پھینک دیا گیا ہو تو اس کو نہ اٹھایا جائے، تو اس کو بھی دفن کرنا، اور اگر وہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں زندہ آیا ہے اور مرا ہے تو بلا شک اس کا غسل بھی واجب ہے، حنوط بھی واجب ہے، کفن بھی واجب ہے اور دفن بھی واجب ہے، نماز مستحب ہے۔ لیکن اگر وہ ساقط شدہ بچہ ہے اور یقین ہے کہ یہ ولد الزنا ہے تو بھی اس پر اس کا غسل ضروری ہے۔ اگر وہ بچہ 4 مہینے کے بعد ساقط ہوا ہے، کفن ضروری ہے، اور پھر اس پر نماز مستحب نہیں ہے لیکن دفن اس کا بھی واجب ہے۔ اگر 4 مہینے سے پہلے کا بچہ ساقط ہوا ہے تو اس کا غسل نہیں ہے لیکن اسے کپڑے میں لپیٹ کے دفن کیا جائے گا، اور نماز نہیں ہے چاہے یہ بچہ ولد الزنا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر یہ ولد الزنا ہے لیکن کسی مسلمان کا ولد الزنا ہے تو ہم نے احکام بیان کیے، لیکن ماں باپ میں سے اگر ایک بھی مسلمان ہے تو بھی واجب ہے کہ اسے دفن کیا جائے، اور باقی وہی احکام ہے جو ہم نے پہلے بیان کیے۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ ہیں کہ ہمیں قبلے کا علم نہیں، تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہمیں قبلے کے بارے میں تحقیق کرنی ہوگی، لیکن اگر یہ تحقیق ممکن نہیں رہی تو ایسی صورت میں جس سمت میں بھی دفن کر دیا جائے کافی ہے۔ لیکن مومنین توجہ رکھیں کہ آج کے جدید دور میں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موجودگی میں کوئی مسلمان بغیر غسل کے، بغیر حنوط کے، یا بغیر کفن کے، یا بغیر دفن کے رہ جائے اور آپ کو اس کا علم ہو، یا یہ کہ دفن کیا گیا تو قبر اس کی قبلہ رخ نہیں تھی۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو مسئلے مسائل سے آشنا ہونا چاہیے، اور دوسرا مرحلہ یہ کہ قبلے کو معلوم کرنے کے لیے قبلہ کمپس وغیرہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کل الحمدللہ جدید ٹیکنالوجیز کی وجہ سے بہت ساری مشکلات حل ہو چکی ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔